اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 92 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بلا شبہ یقیناً یہی وہ سچ ہے جو یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ مقربین کا درجہ کیا ہوگا جنت میں، اور اصحاب الیمین جو ہیں ان کا کیا رتبہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے، جھوٹا کہتے تھے ان کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ہوگی، سخت گرم پانی جو ابل رہا ہو اس کے ساتھ ان کی مہمان نوازی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، اور اگر برا آدمی ہو، ملائکہ جب اس کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث جان نکل، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم کے اندر موجود تھی، اخرجی ذمیمۃ وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور بشارت سن کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی، اور دوسری اس قسم کی اور چیزوں کی، یہاں تک کہ فلا یزال یقال لها ذلك، اسے یہ بات کہی جاتی ہے، حتی تخرج، یہاں تک کہ یہ روح سے نکلتی ہے، ثم یعرج بها الى السماء، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، فلا یفتح لها، لیکن آسمان کا دروازہ اس خبیث روح کے لیے نہیں کھولا جاتا، فیقال من ھذا، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، فیقال فلان، کہا جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، فیقول لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، تو کہا جاتا ہے خبیث روح کے لیے کوئی مرحبا نہیں، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم کے اندر موجود تھی، ارجعی ذمیمۃ، تو واپس لوٹ اس حال میں کہ تجھ پر مذمت کی گئی ہے، تو فیقال، اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے فإنها لا تفتح لك ابواب السماء، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے، فیرسل بها من السماء ثم تصیر الى القبر، پھر اسے آسمان سے لیا جاتا ہے اور قبر تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ گویا جو برا آدمی ہے، جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے، انبیاء کی تکذیب کرنے والا ہے، دین اسلام کو جھٹلانے والا ہے، ایسا شخص، اس کی جو بری روح ہے یہ آسمان سے اوپر جاتی نہیں بلکہ وہیں سے نیچے پھینک دی جاتی، اور یہ قبر میں یا اس کے بعد جو ایک مقام ہے، مقام سجین، جو زمینوں سے بھی نیچے نہایت بدبودار مقام ہے، تو وہاں اس شخص کی جو روح ہے اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، یہ ایسی ثابت شدہ بات ہے اور ایسا سچ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی بے یقینی نہیں، بالکل یقین پر مبنی ہے کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے، سورۃ الواقعہ میں جو اللہ رب العزت نے 3 طرح کے گروہ بیان کیے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو بہت آگے بڑھنے والے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور تیسرے نمبر پر وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو انسان کو چاہیے یہ تینوں اقسام اپنے سامنے رکھے اور کوشش کرے کہ جو مقربون ہیں، جو جنت میں اللہ رب العزت کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار ان مبارک لوگوں میں کر لے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔